صاحبو، بیماریوں کی دو اقسام ہوا کرتی ہیں۔ پہلی قسم کی بیماریاں جسمانی ہوتی ہیں اور دوسری قسم کی بیماریاں روحانی ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریاں ہمیں اسی وقت تک تکلیف دیں گی جب تک ہمارے جسم میں روح موجود ہے۔ اگر ہم کسی روحانی بیماری کے ساتھ اپنی اخروی زندگی شروع کریں گے تو جس قدر بڑی بیماری ہوگی اسی قدر ہمیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر بیماری کفر اور شرک والی ہے تو اسی قدر بڑا عذاب ہمیں ہوگا، اور اگر بیماری جھوٹ کی ہے، غیبت کی ہے، کام تولنے کی ہے تو پھر ہمیں اسی قدر عذاب کی بھٹی میں جلنا پڑے گا۔ دیکھیں، جب ہمارا جسم بیمار ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پراپر چیک اپ کرواتے ہیں اور دوائی لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی روح بھی بیمار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انسان گناہ کرتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایک دفعہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے، دوسری دفعہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگتا ہے، تیسری دفعہ گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگتا ہے۔ یوں وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور بغیر توبہ کے گناہوں کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ روحانی طور پر وہ شدید بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا بیمار ہوتا ہے کہ پھر حلال اور حرام میں فرق ختم ہو جاتا ہے، پھر نیکی اور گناہ میں اس کی نظروں میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک بیمار روحوں کے لیے پیغام شفا لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ہمیں 3 عشرے عطا فرمائے ہیں۔ ہر عشرہ اپنے اندر الگ سے کورس ہے۔ آپ دیکھیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اسی طرح تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پہلا عشرہ ہم گزار چکے ہیں، اب دوسرے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے، یہ بڑا ضروری ہے، چونکہ اس عشرے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بے حساب مغفرت فرماتا ہے، روزانہ کے حساب سے۔ سب سے پہلے تو دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کی اللہ تعالیٰ اس عشرے کے اندر مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس عشرے کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت مانگنی چاہیے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس عشرے میں اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ آئے میری بارگاہ میں۔ اب اگر کوئی بدبخت نہ آئے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سے نہ مغفرت مانگے تو اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ اللہ تو بندے کو بخشنا چاہ رہا ہے، اللہ تو بندے پر کرم کرنا چاہ رہا ہے، لیکن بندہ کہتا ہے مجھے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں۔ بندہ انا میں مبتلا ہے، بندہ تکبر میں مبتلا ہے۔ تو رمضان المبارک بیمار روحوں کے لیے پیغام شفا لے کر آیا ہے، اور یہ عشرہ گناہ گاروں کے لیے خاص عشرہ ہے کہ وہ اس عشرے میں اللہ سے مغفرت مانگیں۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہ پر اس سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ ویسے جب انسان گناہ کرتا ہے تو علماء نے لکھا ہے اس گناہ پر اللہ پردہ پوشی کرتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، پھر ہر رات اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے اس گناہ کی معافی مانگے۔ روزانہ رات کو اعلان ہوتا ہے۔ پھر جب بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو معاف بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ بندے سے محبت بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا پھر صرف محبت ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یعنی اتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، اس عشرے کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ ہم نے اس عشرے کے اندر پڑھنی ہے، ہم نے اس کا ورد کرنا ہے۔ اب یہ بات بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ دیکھیں، اگر کپڑے پر گندگی لگی ہو تو اس کپڑے کو عطر نہیں لگایا جاتا، اسے صابن سے دھویا جاتا ہے۔ انسان کے دل میں گناہ پڑا ہوا ہو اور انسان زبان سے وظائف پڑھتا رہے تو یہ بات تو ایسے ہی ہے کہ کہیں کسی گندگی کے ڈھیر پہ بندہ کوئی صاف کپڑا ڈال دے۔ آپ اپنے اندر سے گناہ کو نکالیں،
گناہ کی اس میل کچیل کو نکال کے پھینکیں اور پھر آپ استغفار پڑھیں، پھر آپ اللہ سے بخشش مانگیں تو اللہ آپ کو بخش دے گا۔ اس عشرے کی جو دعا ہے یہ بڑا خاص عمل اور بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارکباد دی ہے اس شخص کو، فرمایا جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو، مبارک ہو اسے، مبارک ہو۔ اللہ کے رسول نے اس شخص کو مبارک باد سے نوازا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ استغفار کے اندر صرف اخروی فائدے پنہاں ہیں، صرف اخروی فائدے استغفار اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، نہیں، استغفار کے اندر دنیاوی فائدے بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ اس سے غم کو دور فرما دیتا ہے، اور فرمایا جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ اس سے تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے، اور فرمایا جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ استغفار کے اندر اخروی فوائد کے ساتھ دنیاوی فائدے بھی موجود ہیں۔ اور میری خصوصی گزارش ہے کہ آپ اس عشرے کے اندر اپنے مرحومین کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، انہیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، انہیں مغفرت کی ضرورت ہے، انہیں آپ کے تحفوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص اس دنیا سے اس دنیا میں تحفے بھیج سکتا ہے؟ تو فرمایا ہاں، جب مومن اپنے مومن مرحوم بھائی کے لیے استغفار کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ تحفے بنا کے اسے قبر میں عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح بروز قیامت بندہ حیران ہوگا کہ یہ نیکیاں میں نے کی ہی نہیں ہیں، یہ میرے نامہ اعمال میں کیسے آئی ہیں؟ تو اسے بتایا جائے گا تیرے وارثوں نے، تیرے بیٹوں نے تیرے لیے یہ نیکیاں کی تھیں، اللہ نے ان نیکیوں کو بھی تیرے نامہ اعمال میں شامل فرما دیا ہے۔ اسی طرح آپ ایک خاص عمل کریں کہ آپ صرف اپنے مرحومین کے لیے اس عشرے میں دعا نہ مانگیں، بلکہ آپ کل امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری ساری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو جتنی امت کی تعداد ہے اللہ تعالیٰ اس ساری تعداد کے مطابق ثواب اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا، اس تعداد جتنی نیکیاں اللہ اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں مغفرت اور غفران کی نعمتوں سے فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔